السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میں ملک ہندوستان کے ہر ایک ہندوستانی سے مخاطب ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بہرحال کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک سے میں مخاطب ہوں۔ مخاطب ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، میں بالتفصیل آپ کے سامنے ساری باتیں ابھی رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج سے 75-80 سال پہلے ہمارا ملک بھارت انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، اور تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی غلامی کیا۔ ان 200 سالوں میں ہندوستان کے جبازوں نے اور ہندوستان سے محبت کرنے والوں نے، ان میں ہندو مسلم سب تھے، سب مذہب کے لوگ، ہر ایک ہندوستانی اس میں شامل تھے، اور دل سے وہ آزادی چاہتے تھے، اور سب نے مل کر کوشش بھی کیا۔ کئی جانیں قربان کرنی پڑی، توپوں کے سامنے لاشوں کو نچھاور ہونا پڑا، تب جا کر یہ ہمارا پیارا وطن انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ ہم پرسکون زندگی گزار رہے تھے، کسی طرف کوئی نفرت نہیں، ہندو مسلم کے دلوں کے اندر اتنی نفرت نہیں جتنی آج ہے۔ گزار رہے تھے ایسے گزارتے ہے۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے یہ ہندو مسلم کا جو ماحول ہے یہ گرم ہوتا ہے، اور مندر مسجد کے نام پر لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا بات کیا ہے کہ وہی ہندو مسلم جو پہلے بھائی بھائی کی طرح مل کر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اگر محلے میں کوئی باہر سے کوئی حملہ کر دے تو اس وقت بھی اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن آج ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے کسی تقریب میں شامل ہونا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے پہلا ذمہ وار جو ہے وہ حکومت اور حکومت کے کارکنان ہیں، کیونکہ عوام کو سنبھالنا اور عوام کو جوڑ کر چلنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا اس کی پہلی ذمہ داری حکومت کے سر پہ جاتی ہے۔ اب چونکہ حکومت کا یہ کہنا، اور بظاہر ظاہر ہے، بالکل صاف ظاہر ہے کہ حکومت آج جو بھی کر رہی ہے یہ ہندو مسلم ہی لگ رہا ہے، اور آج آئے دن دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی ایسا دن خالی نہیں ہوتا ہے کہ میڈیا والے ہندو مسلم کا نام لے کر اپنا نیوز نہ چلا رہا ہو، ضرور اس میں ہندو مسلم کی بات آ ہی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ میڈیا دیش کے چوتھا ستمبھ ہے، ان کی بھی کئی جگہوں پہ ان سے بھی کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے، لہٰذا میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سچ اور حق کو دکھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ سچ پر پردہ ڈال کر جھوٹ بتا کر عوام کو اب دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، عوام کی آنکھ میں آپ مٹی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک بھارت کئی سال تک انگریزوں کا غلام رہا، اس کے بعد آزاد ہوا، اس کے بعد ہم سب مل جل کر زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس وقت ہمارا ملک بھارت کا جو حالات ہے اور جو ماحول ہے یہ سب کے سامنے آیا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہندو اور مسلم کو لے کر کتنا تشدد ہو رہا ہے، کتنی لڑائی ہو رہی ہے، مسجد اور مندر کے نام پر کتنی لڑائی ہو رہی ہے، اور برہا ایک کے بعد دوسرا بل لایا جا رہا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے، اور وہ قانون سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ابھی حال ہی میں جو حکومت نے ایک بل لائی ہے، وقف امینڈمنٹ بل، یہ سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، اور حکومت کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا بل لا کر حکومت کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے حق میں یہ بل لا رہے ہیں، اسی طرح اور سارے قوانین لا کر حکومت کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے حق میں لا رہے ہیں۔ تو میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو صرف مسلمان ہی دکھائی دے رہے ہیں اس ہندوستان کے اندر، کیا دوسرے نہیں ہیں؟ آپ جب یہ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں لا رہے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی کارروائی کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دیش میں کوئی حق نہیں ہے۔
क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया है? क्या मुसलमान इस भारत माँ का बेटा नहीं है? आप झूठ बोलकर और ऐसे जुमलेबाज बनकर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अक्लमंद और समझदार हैं, हम लोग भी बात को अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे बिल और ऐसे कानून न बनाएं जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो और मुसलमानों का हक छीना जाए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक जमहूर मुल्क में रहते हैं। यहाँ कई मजहब के लोग रहते हैं और हर एक मजहब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई है, और आप हमसे रिलीजियस फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे मजहबी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं ये मुसलमानों के हक में है, जबकि मुसलमानों के सरबराह, मुसलमानों के धर्म गुरु, मुसलमानों के सरपरस्त और मुसलमानों के उलमा कराम का ये कहना है कि नहीं ये कानून हमारे खिलाफ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह कानून मुसलमानों के हक में है, जब ज़बरदस्ती कानून बनाकर थोपना चाहते हैं कि नहीं ये मुसलमानों के हक में है? तो आप ये कहाँ क्या इंसाफ कर रहे हैं? लिहाजा मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि आप मुसलमानों के खिलाफ कानून न लाए। अब देश की गरीबी पे बात करें ना, अब देश की हालत क्या है, देश कितनी पस्ती में चला गया है, आप इस पर गौर करें ना। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान लगा हुआ है, नया कानून लेकर आए बस ये लगा हुआ है। आपको इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे देश के कितने परसेंटेज बच्चे हैं जिन्हें तालीम नहीं मिल पा रही है। गरीबी और गुर्बत की हालत, गुर्बत की वजह से वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हाई क्वालिटी का एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन पर आप तवज्जो दीजिए ना। कितने लोग जॉबलेस हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, डिग्री होने के बावजूद भी वो 300 और 200 की मजदूरी पर काम करने पर मजबूर है। आप उन पे ध्यान दीजिए ना। ये सारे काम छोड़कर आप बस हाथ धोकर, नहा धोकर मुसलमानों के पीछे पड़ गए हुए हैं। लिहाजा मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन बातों पर गौर करें और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश न करें। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कल भी इस देश का वफादार था और आज भी है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान देश का गद्दार है तो जाहिर सी बात है यह उनकी गलत सोच है, यह उनकी घटिया सोच है, घिनौनी सोच है। वो अपनी सोच को बदले। इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने कभी भी अपने वतन से गद्दारी नहीं किया है। अगर गद्दारी करना ही होता तो जब मुल्क का बंटवारा हुआ उस वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों ने बबांगे दोहल कहा था कि हमें इस देश से मोहब्बत है, हम इसी देश और इसी सरजमीन पर रहेंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको न सताओ कि हम गुनहगार नहीं है, या किसी ने कहा कि हम वफादार नहीं है। हमको न सताओ कि हम गुनहगार नहीं है, या किसी ने कहा कि हम वफादार नहीं है। अरे जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन हैं, कोई गद्दार नहीं है।